یونیک اسلامک سٹوری کی طرف سے السلام علیکم۔ اسلام کے ابتدائی ایام میں جب مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی اور مسلمانوں پر ہر وقت قریش مکہ کی طرف سے ظلم و ستم ہونے کی وجہ سے مسلمانوں کو بہت مشکلات کا سامنا تھا، چنانچہ اس ساری صورتحال کو دیکھتے ہوئے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ تم کسی اور طرف ہجرت کر جاؤ۔ مسلمانوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ ہم کس طرف کو ہجرت کریں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حبشہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ تم حبشہ کی طرف چلے جاؤ، کیونکہ وہاں کا حکمران نیک انسان ہے اور وہ تمہارے ساتھ اچھا سلوک کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس حکم کے بعد مسلمانوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ ان میں سے کچھ صحابہ کرام ایسے تھے جنہوں نے اکیلے ہجرت کی، اور کچھ صحابہ کرام ایسے تھے جنہوں نے بیوی بچوں کے ہمراہ ہجرت کی۔ اس ہجرت کرنے کا صرف ایک ہی بڑا مقصد تھا، اور وہ تھا دین اسلام کو بچانا۔ مشرکین مکہ کو جب اس بارے خبر ہوئی کہ مسلمان یہاں سے ہجرت کر رہے ہیں تو وہ ان کے تعاقب میں نکلے، لیکن دیر ہو چکی تھی اور مسلمانوں کا یہ قافلہ سمندر کے راستے حبشہ کے قریب پہنچ چکا تھا۔ اس طرح سے وہ صحابہ کرام حبشہ تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ کچھ عرصہ قیام کرنے کے بعد ایک دن مسلمانوں کو خبر ملی کہ مکہ کے تمام مشرکین نے اسلام قبول کر لیا ہے اور سب کے سب مسلمان ہو گئے ہیں۔ یہ خبر سن کر بہت سے مہاجرین نے فیصلہ کیا کہ مکہ واپس جایا جائے۔ مہاجرین کا یہ قافلہ جب مکہ کے نزدیک پہنچا تو اس بات کا علم ہوا کہ ہمیں جو خبر دی گئی تھی وہ غلط تھی۔ بہرحال سوچ بچار کے بعد یہی فیصلہ ہوا کہ حبشہ جانے کے بجائے مکہ میں ہی رہائش اختیار کی جائے۔ مکہ پہنچ کر آنے والے مہاجرین کو احساس ہوا کہ ابھی تک یہاں رہنے والے مسلمان مشرکین مکہ کے ظلم اور زیادتی برداشت کیے جا رہے ہیں۔ اس وقت تک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول نہ کیا تھا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ اسلام دشمنی میں پیش رہے۔ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ کی ایک گلی سے گزر رہے تھے، رات ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک ہاتھ میں تلوار تھی اور آپ غصے میں تھے۔ راستے میں جب آپ کو ایک قریشی ملا تو قریشی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر پوچھا کہ کیا ماجرا ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ محمد کو قتل کرنے جا رہا۔ یہ سن کر قریشی بولا کہ پہلے اپنی بہن کے گھر کی خبر تو لو، تمہاری بہن اور بہنوئی دونوں نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت غصے میں ہوئے اور سیدھا اپنے بہن کے گھر کی طرف چل پڑے۔ دروازے پر پہنچ کر دستک دی تو اندر سے پوچھا گیا کون؟ نام بتانے پر جب دروازہ کھولا گیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بہن سے، جن کا نام فاطمہ تھا، مخاطب ہوئے اور کہنے لگے کہ اے اپنی جان کی دشمن، میں نے سنا ہے کہ تو بے دین ہو گئی ہے، اور اپنی بہن کو مارنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لہو لہان کر دیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ عمر تم کچھ بھی کر لو، میں مسلمان ہو چکی ہوں اور تم میرا ارادہ نہیں بدل سکتے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غصہ کچھ کم ہوا تو اپنی بہن سے کہنے لگے کہ جو کتاب تم پڑھ رہی تھی وہ مجھے بھی دکھاؤ۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ وہ کتاب آپ کے ہاتھ میں نہیں دے سکتی، کیونکہ ابھی آپ ناپاک ہو، پہلے آپ غسل کر لو۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غسل کیا۔ اس کے بعد آپ کی بہن نے قرآن مجید کے وہ اوراق آپ کو دکھائے۔ جیسے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر بسم اللہ الرحمن الرحیم پر پڑی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ہیبت طاری ہو گئی، اور اس کے بعد سورہ طٰہٰ کی چند آیات پڑھنے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے چینی انتہا کو پہنچ گئی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بہن سے کہنے لگے کہ مجھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے چلو۔
حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار اللہ پاک سے دعا مانگی تھی کہ یا اللہ 2 اشخاص میں سے ایک کو اسلام کے لیے داخل فرما دے۔ ان میں سے ایک عمر بن حشام اور دوسرا عمر بن خطاب تھے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے جایا گیا۔ جب دروازے پر دستک دی تو اندر سے پوچھنے پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا نام بتایا، جس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنے کی خبر دی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسے اندر آنے دو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بیٹھ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دامن کا کپڑا کھینچ کر اپنے نزدیک کیا اور فرمانے لگے کہ اے ابن خطاب، اللہ کے واسطے ہدایت کا راستہ اختیار کرو۔ جس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دامن سے کپڑا کھینچ کر اپنے نزدیک کیا اور فرمانے لگے کہ اے ابن خطاب، اللہ کے واسطے ہدایت کا راستہ اختیار کرو۔ جس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام میں داخل ہونے کے سبب مسلمانوں کو بہت خوشی ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے پر 3 دفعہ ہاتھ مارا اور اللہ پاک سے دعا فرمائی کہ اللہ عمر کے دل سے میل کو نکال دے اور اس کی جگہ ایمان کو بھر دے۔ ایمان لانے کے بعد جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس قریش والوں کے پاس پہنچے اور ان کو بتایا کہ آپ نے اسلام قبول کر لیا ہے، تو وہ سب آپ کے نزدیک اکٹھے ہو گئے اور کہنے لگے کہ لو، اب عمر بھی بے دین ہو چکا۔ عتبہ بن ربیعہ آپ پر جھپٹا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے پکڑ کر زمین پر پٹک دیا۔ اس کے بعد کسی مشرک کو ہمت نہ ہوئی جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی تکرار کرتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان فرمایا کہ آج کے بعد کوئی بھی مسلمان چھپ کر اللہ کی عبادت نہیں کرے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام اور دیگر مسلمانوں کے ساتھ مکہ میں داخل ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے آگے آگے چل رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک ہاتھ میں تلوار تھی اور آپ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ورد کرتے جا رہے تھے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کے ہمراہ حرم تک جا پہنچے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشرکین مکہ سے فرمانے لگے کہ اگر تم میں سے کسی شخص نے کوئی شرارت کی تو میری تلوار اس کا فیصلہ کرے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دیگر صحابہ کرام نے حرم کا طواف کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے آگے آگے تھے۔ اس کے بعد تمام مسلمانوں نے باجماعت نماز ادا کی اور قرآن پاک کی بآواز بلند تلاوت کی۔ اس سے پہلے مسلمان کھلے عام نماز اور تلاوت نہ پڑھ سکتے تھے، اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مراد رسول بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ پاک سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کر کے مانگا تھا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اللہ پاک کی طرف سے عطائے خداوندی تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے اسلام لانے کی خوشیاں عرش پر بھی منائی گئیں، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو وہ شخصیت ہیں کہ جس راستے پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلتے ہیں، شیطان بھی وہ راستہ چھوڑ دیتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے۔ دوستو، اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ شکریہ۔